آپ کو کیا لگتا ہے ہر کوئی آپ کا ہمدرد ہے یا آپ کو کامیاب ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے؟ اگر آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ لوگ جو آپ کو غریبوں بول کر غریب ہو، تمہاری شکل سے پتہ چلتا ہے کہ منحوس غریب ہو۔ توبہ توبہ توبہ، تھارا موڈ خراب کر دیا۔ تعلیم کو برا بلا کہہ رہے ہیں اور اس کے سر پہ اپنے کورسز سیل کر رہے ہیں، اور ایک جناب چائے کے ہوٹل کھلوا کر یونیورسٹیز بند کروانے کے چکر میں ہیں، پیسہ کالجز اور یونیورسٹیز کی ڈگریز کے اوپر برباد کر رہا ہے۔ اچھا، تاکہ جو بچی کھچی تعلیم ہے وہ بھی جاتی رہے اور جہالت اور پھیل جائے۔ یہ جو آپ کو تعلیم چھوڑنے کے مشورے دیتے ہیں، دراصل یہ خود بھی اتنے پڑھے لکھے نہیں۔ ان کے پاس پیسہ ہونے کے باوجود ان کو پتا ہے کہ یہ جہالت میں ہیں، اور یہ چاہتے ہیں عوام بھی ہماری طرح جہالت میں ہی رہے۔ اگر تعلیم حاصل کرنا برا ہے تو ترقی یافتہ ممالک میں تعلیم اتنی عام کیوں ہے؟ اگر تعلیم حاصل کرنا برا ہے تو امیر لوگ اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر کیوں بھیجتے ہیں؟ آج ہم یہی جانتے ہیں کہ حقیقت میں یہ معاملہ کیا ہے، کیوں کچھ لوگ آپ کو تعلیم حاصل کرنے سے روکتے ہیں۔ کہ کامیاب ہونے کے لیے نہیں، قابل ہونے کے لیے پڑھو۔ تو میرا ماننا ہے کہ اگر کسی چیز میں اچھا ہوں تو وہ ہے کسی چیز کو پڑھنے میں۔ سکسیس کے پیچھے مت بھاگو، ایکسلنس کا پیچھا کرو۔ سکسیس جھک مار کے تمہارے پیچھے آئے گی۔ قرآن پاک کی پہلی آیت جو اترتی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے تعلیم حاصل کرو خواہ تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے ماں کی گود سے قبر کی گور تک علم حاصل کرو، اور یہی نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر سردار بننا چاہتے ہو تو علم کا ذخیرہ کرو، یعنی علم حاصل کرو اور سخی ہو جاؤ۔ اور وہیں قائد اعظم محمد علی جناح فرماتے ہیں علم تلوار سے بھی زیادہ طاقتور ہے، تو جائیے اور علم حاصل کیجئے۔ اب یہ سب کے سب اقوال کسی عام لوگوں کے نہیں ہیں۔ جتنے بھی سیاستدان اور جتنے سرمایہ دار لوگ ہیں وہ کیوں اپنے بچوں کو تعلیم دلوا رہے ہیں؟ تو کیا وہ پاگل ہیں؟ لیکن ہاں، یہاں پر بات کر لی جائے تھوڑا تعلیمی نظام کی۔ پاکستان میں دوہرا تعلیمی نظام ہے، غریب کے بچے کے لیے اور تعلیمی نظام ہے اور امیر کے بچے کے لیے اور تعلیمی نظام ہے۔ ایک وہ تعلیمی نظام ہے جو ہمارے ماں باپ نے کتابیں پڑھی، جو نصاب پڑھا، ہمیں بھی تقریباً وہی کتابیں اور وہی نصاب پڑھایا جا رہا ہے ابھی تک، اور جس کا پریکٹیکل لائف میں صرف اتنا کردار ہے کہ ٹپا لگ جاتا ہے کہ یہ بندہ اتنا پڑھ گیا ہے، لیکن ڈگری لے کر بھی نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے لائف میں کرنا کیا ہے۔ کون سا سبجیکٹ اچھا لگتا ہے؟ اور پھر یہی نوجوان ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھتے ہیں جو لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں کہ اتنے کے کورسز ہمارے خرید لو، اتنے کے کورسز ہمارے خرید لو تو آپ امیر بن جاؤ گے۔ اور ایک وہ تعلیمی نظام ہے جہاں پر ایسی نسل تیار کی جاتی ہے جو ان کورس بیچنے والوں کو اپنے پاس ملازم رکھتی ہے، کیونکہ انہیں وہی پڑھایا جاتا ہے جو وہ پریکٹیکل لائف میں کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر چاہے تو وہ باہر کے ملک چلے جاتے ہیں یا پھر یہی پاکستان میں رہ کر وہ پاکستان کی عوام کو کنٹرول کرنا جانتے ہیں۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیا جائے، کون سچا ہے، کس کی سنی جائے؟ سب سے پہلے آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ پہلے آؤ پہلے پاؤ، یعنی اس دنیا کی اس دوڑ میں وہی کامیاب ہوتا ہے جو پہلے پہنچتا ہے۔ پہلے ایجاد کرنا ہے۔ ایک بہت ہی مزے کی بات یہ ہے کہ جس فیلڈ میں پہلے ہی بہت زیادہ رش ہے اس فیلڈ کے اندر کامیاب ہونا اتنا ہی زیادہ مشکل ہے۔ تو پھر ایسی فیلڈ تلاش کرو جو ابھی تک تو لوگوں کی نظر سے اوجھل ہے، لیکن آنے والے کچھ عرصے میں جس فیلڈ کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوگی، جس چیز کی لوگوں کو بہت زیادہ ضرورت ہوگی، کیونکہ ایسے معاشرے میں ایسے کریٹیو مائنڈ کی ضرورت ہے۔ جس بھیڑ چال معاشرے میں ایک بھیڑ چلا کر ایمیزون اور شاپیفائی کے کورس بیچے، وہاں ساری بھیڑیں اس بھیڑ کے پیچھے چل پڑتی ہیں۔ تو ایسے معاشرے میں کریٹیو مائنڈ کی ضرورت ہے۔ اصل میں ان کا قصور بھی نہیں ہے، یہاں ذہانت کا قتل ہمارے سکول میں استاد کرتے ہیں، کیونکہ آج تک وہ بھی ڈر اور ادب کا کاروبار ہی کرتے آئے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ بچوں کو نمبروں کی دوڑ میں ہی دوڑایا ہے، سب کے سب گدھے گھوڑے برابر کیے ہیں، جبکہ یہ استاد تو وہ استاد تھے جنہوں نے ایک ہی کلاس سے لیڈر نکالنے تھے، سائنسدان نکالنے تھے، وزیر نکالنے تھے، استاد نکالنے تھے، ورکر نکالنے تھے، نئی ایجاد کرنے والے نکالنے تھے، مگر
नंबर बाज गधे निकाले हैं, रट्टू तोते निकाले हैं, और जिन्होंने हक के लिए सर उठाया उन्हें स्कूल और कॉलेज से ही निकाल दिया। लेकिन याद रखें, मैं यहाँ हर उस्ताद की बात नहीं कर रहा, कुछ उस्ताद किंग मेकर भी होते हैं, और इसका बेहतरीन हल ये है कि 10वीं क्लास से ही बच्चे की काउंसलिंग होनी चाहिए। उस्ताद को पता हो कि ये बच्चा CSS ऑफिसर बनेगा, उस्ताद को पता हो कि ये बच्चा मुफक्किर बनेगा, उस्ताद को पता हो कि ये बच्चा लीडर बनेगा, क्योंकि जब एक उस्ताद एक बच्चे को हौसला देता है तो वो बच्चा उसी वक्त वो बन जाता है जिस चीज का हौसला उसका उस्ताद उसे देता है। और हाँ, इसी के साथ एक और बात करता चलूं कि प्राइवेट स्कूलों के स्कैम से बचो, क्योंकि सबसे बड़ा स्कैम और बिजनेस ये प्राइवेट स्कूल कर रहे हैं। कॉपियों का कारोबार, किताबों का कारोबार, वर्दी का कारोबार। खैर, आप अब इसका हल जानना चाहते हैं। बहुत से लोग नहीं चाहते कि आप पढ़ो और आप कामयाब हो या आपको शऊर आए, इसीलिए वो ऐसे लोगों पर फंडिंग करते हैं जो आपको तालीम से रोकते हैं। क्योंकि अगर आप यानी अवाम तालीम याफ्ता हो गई तो अपने हक के लिए आवाज उठाएगी, और जो हाथ आज आपके उन लोगों के साथ सेल्फी के लिए उठते हैं, शऊर आने के बाद आपके वही हाथ उनके गिरेबानों पर होंगे। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो कौन आएगा गवर्नमेंट इदारों में, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो कौन आएगा पावर में। और हाँ, रही बात तालीम और कमाने की, तो इंटरनेट भरा पड़ा है इंफॉर्मेशन और तालीम से, मालूमात से। तो फिर शौक रखो, रिसर्च करो और मुश्किल मिजाजी के साथ लगे रहो। बस कोई एक चीज मुआशरे की सहूलत के लिए इजाद कर दो जिसकी मुआशरे को जरूरत हो, फिर आपको कामयाब और अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। और हाँ, एक और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दूं, जाहिल के पास जितनी भी दौलत हो वो कभी ना कभी चली जाती है, लेकिन एक आलिम और इल्म वाले के पास अगर दौलत ना भी हो उसकी इज्जत उस दौलत वाले से कहीं ज्यादा होती है। फिरौन के पास बहुत दौलत थी, नमरूद के पास बहुत दौलत थी, लेकिन दुनिया याद उन्हीं को रखती है जो अच्छाई के साथ खड़े होते हैं, क्योंकि अच्छाई अंधेरे में उस चिराग की मानिद है जो साइज में तो छोटा होता है लेकिन बहुत बड़े अंधेरे को मिटा कर रख देता है। फैसला आपके पास है, या तो अपनी तालीम से अपने अंधेरों को, अपने खानदान के अंधेरों को, अपने मुल्क के अंधेरों को, इस दुनिया की जहालत के अंधेरों को मिटा दो, या फिर इन लोगों के पीछे लगकर अपना और अपने खानदान का। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।